وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 65، حصہ اول، درس نمبر 1157۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 65، لفظی ترجمہ، اللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور زندہ کی اس کے ذریعے زمین کو بعد اس کی مردنی کے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور آپ میں تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کے بیلوں سے بھی، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، ایک چیز تم بناتے ہو اس سے نشہ آور چیز، سکر نشہ آور چیز، ورزقاً حسنا، اور پاک رزق بھی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں بھی ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ سامعین کرام، سورہ نحل ہے، اور اس کا بنیادی مضمون چونکہ مکی صورت ہے تو توحید، رسالت اور آخرت پر مشتمل ہے، اور یہ اب جو مضامین شروع ہو رہے ہیں اس میں اکثریت ان دلائل کی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنی خلاقیت اور اپنی الوہیت کے اس بات کے لیے ہمیں نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ کس کو؟ ہمیں۔ کس کو؟ آج کے مسلمان کو۔ افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تمام مضامین ہم ایک خاص ذہن سے
اس کو پڑھتے ہیں یا ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ مکے میں ایسا تھا، مکے میں ایسے لوگ تھے، مکے میں ایسا، کوئی عجیب سا ماحول ہے نا. مکے تک محدود تو نہیں ہے قرآن پاک، یہ آج کے لیے ہے. ہم اہل مکہ کی جگہ آج ہم ہیں، وہ بھی غافل تھے، ہم بھی غافل ہیں. وہ بھی دنیا دار تھے، ہم بھی دنیا دار ہیں. وہ بھی اللہ کے صفات میں شریک گردانتے تھے، ہم بھی گردانتے ہیں. وہ بھی اللہ سے علاوہ اور چیزوں سے محبت کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں. انہوں نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی تھی آخرت کے اوپر، ہم نے بھی دے دی ہے. آپ مجھے فرق بتا دیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں جھوٹا، اور پھر بعض دین میں سے کچھ ہم نے پک اینڈ چوز کیا ہوا ہے. دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر کے زندگی گزار رہے ہیں. زندگی اصل میں ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ رویہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں، ہمیں سوچ سمجھ کر ایمان قبول کرنا چاہیے، اور ایمان قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل ہو، آخرت آپ کی ترجیح ہو، صرف اللہ کے حکم کے مطابق آپ زندگی گزاریں. یہ ایمان باللہ ہے. یہ ساری باتیں دیکھیں، میں بڑی احتیاط سے ساری باتیں کہہ رہا ہوں، اور یہ قرآن کے مطابق ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ سارے مضمون کو اگر آپ خالص اپنے لیے سمجھیں تب تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں تو پھر آپ فائدہ نہیں لے سکتے. قرآن سے فائدہ نہیں لے سکتے. اب دیکھیں، اس میں جو ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 64، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے. یعنی جو پوری آیت ہے، تھوڑا سا خیر ہے میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. ہم نے یہ کتاب آپ پہ اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ وضاحت کریں کہ جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس میں ہدایت ہے اور اس میں رحمت ہے. لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، جو لوگ یقین رکھتے ہیں. اس بات پہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے آپ کو اچھے طریقے سے بتایا تھا کہ ہم ایمان یقین نہیں رکھتے. خیر، بہرحال آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو 66 نمبر ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. پھر اسی جو آیت نمبر 67 ہے اس کے بعد ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو 69 نمبر آیت ہے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے جو لوگ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں. تو اچھا، یہ مضمون جو ہے اگر آپ یعنی میرے درس کے بعد خیر دیکھ لیں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، تدبر کی دعوت دیتا ہوں. تمام سورت کا آخر، اس سورہ نحل کے آخر تک آپ دیکھیں. یہ تمام سورت تو ہم نے پڑھ لی. اب اس کے بعد کے مضامین آپ دیکھیں. یہ سب کیا ہے؟ اس میں نشانیاں اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہا ہے، اور اصل میں توحید کے دلائل ہیں. یہ توحید کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لیں. لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد. دیکھیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ کی دلچسپی ہو قرآن میں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا پھر قرآن کو سمجھنے میں بھی اور سننے میں بھی. ورنہ تو مجھے پورا یقین ہے کہ اتنی دلچسپی ہماری نہیں ہے. یہ میں اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ قوم قرآن میں دلچسپی نہیں لیتی.
اور بہت لوگ سن لیتے ہیں بڑی بیزاری کے ساتھ، درس کو لگا لیتے ہیں، نوافل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو 2 کام ہو جائیں گے۔ یہ بات تو نہیں ہے سامنے کا، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سنیں، نہیں تو بند کر دیں، کچھ اور کام کریں، جس میں آپ کا دل لگتا ہے وہ کام کریں، خلوص سے کریں، ہر کام ایک خالص نیت سے کریں اور اس کو پوری توجہ دیں۔ بہرحال اچھا، میں خیر اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ مضمون اگر آپ دیکھیں، سورت کا بنیادی نقطہ نہ ہو، شان نزول کی کیفیت آپ کے ذہن میں نہ ہو، جو سورت کا مدعا ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سورت میں ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پھر قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور پھر آپ یعنی سوچتے تو ہم نہیں ہیں، بس گزرتے رہیں گے، اور بس بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا کہ اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے، تھوڑا سا یہ سنیں آپ۔ اصل مسئلہ اللہ سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ کو ہم مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ یقین کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرآن کے مضامین ہیں، اصل رہنے کی جگہ تو وہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا دارو لمن لا دار لہو ومالو لمن لا مال لہو، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ ہمارا گھر اور ہمارا سرمایہ تمام وہ تو ہم وہاں کے لیے جمع کر رہے ہیں، ہمارا گھر تو وہاں ہے، وہاں اپنے گھر سجا رہے ہیں، اور وہی ہمارا گھر ہے، وہاں ہم نے جانا ہے۔ دیکھیں، 2 گھروں میں سے ایک گھر یقیناً آپ کا ہے، آخرت میں 2 گھر ہیں، ایک اہل النار ہیں اور ایک اصحاب الجنہ ہے، اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، برابر نہیں ہے آگ والے اور جنت والے، اور جنت والے جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا مدعا خیر خواہی ہے، اس کے علاوہ اور مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ آخرت کی لالچ ہے کہ ہم سب کی آخرت سنور جائے، اور میری ایک ذمہ داری بھی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی کامیاب زندگی گزاریں، اور اپنے جو لواحقین ہیں ان کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ تو بہرحال میں آپ کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں، برے سے بچانا چاہتا ہوں، اور اچھا سوچ رہا ہوں۔ اور دیکھیں، میرا کام تو صرف ایک بات آپ تک، ایک میسج کنوے کرنا ہے، ایک میسج دینا ہے، بلاغ ہے، جیسے کہ پیغمبر کی ڈیوٹی تھی۔ باقی تو میرا کام نہیں ہے، باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، قرآن کی آیت ہے۔ جو ہدایت پا گیا تو اپنے لیے، فلانفسہم یمہدون، اپنے لیے اس نے یہ ہدایت کا انتخاب کیا، اور جس نے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا تو اس کا وبال تو اسی پر ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اس کا وبال تو اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنی قبر میں سوئے گا، اور ہر ایک اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا۔ اور میں آپ کو بالکل صاف طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میرا کوئی اور مشن نہیں ہے، کوئی میری غرض نہیں ہے دنیا کی،
بس ایک کی خیر خواہی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو بہرحال اتنی وضاحت کے بعد تو میں یہ سب وضاحت میں اس لیے کروں کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں۔ دیکھیں، اگر ہم نے ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر ہم نے سوچ سمجھ سے کام نہ لیا تو پھر ہمارا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ بے وقوف لوگوں کی جگہ، گمراہ لوگوں کی جگہ، منافق لوگوں کی جگہ، مشرکانہ روش رکھنے والوں کی جگہ، کافرانہ روش اختیار کرنے والوں کی جگہ، دنیا داروں کی جگہ، یہ سب جہنم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں یا تو ہم اللہ کے کہے کو جھوٹا سمجھ کے معاذ اللہ جئیں گے، یا اس کو سچ مان کے جئیں گے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے قرآن میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو فرمایا ہے، اس کو معاذ اللہ ہم جھوٹا سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بڑے میں وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم جھوٹ کے پرستار ہیں، خود ہم جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے پر اصرار کر رہے ہیں، اور جو ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں دین کا کام، یہ سب جھوٹ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا پر آخرت کو ہم ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو محبوب واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو مقصود واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہت بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ بہرحال جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہم سب اس لحاظ سے اللہ کی لعنت میں من حیث القوم، آج جو یہ برائے نام مسلمان ہے، اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال یہ تو خیر آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ اب جو مضمون بیان ہو رہا ہے، اور یہ یعنی خیر سورہ کے آغاز سے ہی اگر آپ دیکھیں تو اس سورت کا آغاز یہ ایسا ہوا ہے کہ سورت کا آغاز آپ دیکھیں آیت نمبر 2 میں ہے، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُوا۔ یہ مدعا ہے اس سورت کا، آیت نمبر 2 مدعا ہے۔ اور سورت کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ ہم سے 2021 کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اب جلدی نہ جاؤ، تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے، جو ہستیاں تم نے اس کے ساتھ شریک کر لی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے۔ اور ایک بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے کہ میں نے فرشتے کو روح کے ساتھ بھجوایا ہے اپنے حکم سے اپنے بندے پر۔ ایک مقصد ہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقوا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس پہ بھی بات کی تھی، اور وہ بھی اس میں مضمون تھا، اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو سن لیں۔ تمام صورت جو ہے وہ اسی تناظر میں چلی آ رہی ہے، اور آج کا جو یعنی اب ہم سبق یہ تقریباً نصف پارہ ہو گیا ہے اب تک۔ تو اب مضمون تمام صورت کے آخر تک اگر آپ دیکھیں، میری یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس میں توحید کے دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دے رہا ہے۔ اور اس میں آج کا خاص طور پہ جو مضمون ہے سامنے کا، اس میں اور گزشتہ آیت سے آپ لے لیں، اس میں میسج کیا ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے، یقین کر لو۔ میں نے گزشتہ سبق میں اس ایمان کے بارے میں کہا تھا
تو ایمان لقومی ہدم و رحمتن، آیت نمبر 64، ہدم و رحمہ لقومی یؤمنون، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، لیکن بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے، ایمانداروں کے لیے۔ ہم تو بے ایمان لوگ ہیں سر، بے ایمان لوگ ہیں، بے ایمانی ہمارا شیبہ ہے۔ اور بے ایمانی کا مطلب کیا ہے؟ برا یعنی آپ اپنے سوچ سے نہ لیں، بے ایمان کا مطلب ہمارا یقین نہیں ہے آخرت۔ بے ایمان جس کا یقین نہ ہو، ایماندار جو یقین ہے، جو یقین کرنے والے۔ یہاں کیا ہے؟ لقوم ہدن و رحمہ، ہدایت ہے اور رحمت ہے جو یقین کرنے والے ہیں۔ ہم تو یقین، چونکہ ہم یقین نہیں کرتے اس قرآن پر، تو یہ ہمارے لیے باعث ہدایت بھی نہیں ہے۔ اس سے ہم نہ ہدایت لے رہے ہیں، نہ لینا چاہتے ہیں، نہ اللہ کی رحمتیں کہ ہم طلبگار ہیں، اور نہ اس کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری کوششیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوششیں تو ہماری دنیا کے لیے، دنیا کی طرف رخ ہے۔ ہم دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال پھر بھی یہ قرآن پاک باعث ہدایت ہے، باعث رحمت ہے۔ اور جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے آج کے سبق میں، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، بہرحال اس آیت پہ ذرا غور کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فأحیا بہ الارض بعد موتہا، اور مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اور اس میں نشانی ہے۔ اب دیکھیں نشانی کیا ہے، اس صورت کے مضامین کو دیکھیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ أَوْ كَمَا قَالَ، اسی سورہ مبارکہ کی آیت ہے، اور یہ کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مر جائے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ سورہ یاسین میں ہے یہی بات، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ من یحیی قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان ہڈیوں کو، ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہی ذات پیدا کرے گی جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو دیکھیں یہ آیت، اس میں نشانی کیا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب آسمان سے کوئی قرہ ایسا نہیں ہے اس کائنات میں جہاں آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ اس قرے پر پانی برسائے۔ دیکھیں سائنس ہے، بڑی دوربینیں لگائی ہوئی انہوں نے، اور بڑے تماشے ہو رہے ہیں کائنات کے۔ ایک قرہ ایسا ان کو نہیں ملا ہے جہاں پانی ہو، یا آسمان سے اللہ تعالیٰ اس قرے پر پانی برسائے۔ یہ آپ ہیں، یہ میں ہوں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پانی برساتا ہے۔ کیوں؟ کہ زمین اپنے پھل اگائے۔ زمین کو پھل اگانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ ابھی اس کی بات آئے گی کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، وہ اس پہ وہیں پہ بات کریں گے، لیکن اس وقت صرف پانی کی بات ہو رہی ہے۔ پانی کون برسا رہا ہے؟ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ۔ ختم بات۔ کس کے لیے برسا رہا ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ ہم نے کیوں اس سے منہ موڑا ہوا ہے؟ ہم باغی ہیں، ہم سرکش ہیں، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نشانی تو ہے، لیکن جو لوگ سننے، دل کے کانوں سے میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ میرے درس پڑھے میں، اور اس کے ساتھ جو وہ ہیں، تو میں سوچ رہا تھا یعنی کوئی درس جو ہے وہ ہزاروں میں دیکھا جا رہا ہے، کوئی لاکھوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ میں اپنے درس پہ دیکھ رہا تھا 11 مہینے ہو گئے
3 دیکھنے والے ہیں اس کے. اور یہ کیا ہے؟ یہ تو درس قرآن ہے، میں تو اپنی خواہشات تو نہیں پیش کر رہا. ایک اور مقرر بڑا جذباتی جوشیلا، بس اس کے ہزاروں سننے والے ہیں، اور وہ اپنے سامعین سے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ سبحان اللہ کی آواز تم لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا ہے؟ زور سے کیوں نہیں لگا رہے سبحان اللہ کی آواز؟ پھر ہاتھ سے اشارے بھی کہتا ہے، ہر فقرے کے بعد سامعین سے ایک ایسے لہر میں کہتا ہے فقرہ، اور پھر کہ وہ لوگ بے ساختہ سبحان اللہ کہنے پہ تیار ہو جائیں. ایسے فقرے جوڑ کے اور ایسی تقریریں. تو میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ درس نہیں ہے. یہ قرآن، میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ درس القرآن ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں سن رہا. ادھر ادھر کے جو ہیں، پھر جو قصے کہانیاں آپ کو سناتے ہیں، ہر مقرر، اکثریت ایسے مقرر کے کہ ان کے جو باتیں ہوتی ہیں دین کی، وہ کسی قصے سے شروع ہوتی ہیں، اور قصے یا کوئی جذبات، گلا پھاڑ کے جو ہے، بعض لوگ جو ہیں گلا پھاڑ کے گفتگو کرتے ہیں. بھئی گلا پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ اچھا بہرحال پھر لوگ بھرا ہوا گلا پھاڑ کے ایک صاحب بول رہے ہیں، دین کا بیان کر رہے ہیں، اور بس حال بھرا ہوا ہے. بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں، یار یہ کیا مزیدار باتیں ہو رہی ہیں. یسمعون پہ میں بات کر رہا ہوں. بہرحال ابھی گفتگو ہماری جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. ترجمہ سنا دیں. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا زمین کو بعد اس کی موت کے. اس میں نشانی تو ہے، لیکن جو لوگ سنتے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا. بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.